اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس کام سے روکا جائے یا پوری دنیا یا پھر انسانوں کا اصول ہے کہ جس کام سے اس کو روکا جائے یہ کام وہ لازمی کرتا ہے، تو اسی طریقے سے مولوی حسن علی یاری کو سننے سے روک رہے ہیں۔ وہ اپنی عوام کو، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو، مدرسوں میں، مسجدوں میں عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن علی یاری کو مت سنا جائے، یہ ایک ایجنٹ ہے، اس کے پیچھے اس کا ناپاک ارادہ ہے، یہ کالا جادو کرتا ہے، یہ جو ہے اپنے آپ سے احادیث بناتا ہے، یہ کتابیں نہیں دکھاتا، تو یہ جو ہے مولویوں کے خلاف ہمیں کر رہا ہے۔ وہ مولوی جن کے فتوے ان کے لیے حجت ہے لیکن 12 امام ان کے لیے حجت نہیں ہے۔ آئیے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں ایک مجالس میں ایک بھائی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ علی یاری کو مت سنیں کیونکہ اس کے پیچھے اس کا ناپاک ارادہ ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ حسن علی یاری نام کے اس ملعون کا، خدا را جو بھی اس ملعون کو فالو کر رہے ہیں، یہ آپ کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اگر آپ اس کو لائک یا فالو کر رہے ہیں تو آج ہی اس کو ڈس لائک کریں اور انفالو کریں۔ صحیح۔ لیکن ہمارے جوان بہت مست ہے نا کہ یہ بہت بڑا مدافع اہل بیت ہے، یہ بہت بڑا حضرت صدیقہ کبریٰ کے حق کا دفاع کرنے والے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بی بی پاک سیدہ کا حق کا دفاع کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر یہ جی شیعہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دراصل مولا کے نہیں مولوی کے شیعہ ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس ملعون علی یاری کے پیچھے ایک ایسی ایڈیالوجی، ایک ایسا مشن چھپا ہوا ہے، لیا ہوا ہے، جو بہت ہی خطرناک مشن ہے۔ اس کے پیچھے جو ان کا مشن ہے علی یاری صاحب کا، وہ یہی ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام کی بات مانی جائے، 14 معصومین علیہ السلام کو حجت سمجھا جائے، 14 معصومین علیہ السلام کی پیروی کی جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہیں، ان کی پیروی کی جائے، نہ کہ کسی مولوی مجتہدین کی۔ یہ ناپاک ارادہ ہے علی یاری صاحب کا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آگے یہ بھائی کیا کہہ رہا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے وہ امامہ پوش ہوا کرتا تھا، لیکن آپ نے اس کے لباس کے پہننے کے انداز کو بدلتے ہوئے کیا آپ نے محسوس نہیں کیا؟ تو یہ آپ کو بتاتا چلیں کہ آل محمد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہمیشہ مولوی کی شکل میں آ کر آپ کو گمراہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ انسان مولوی والے کپڑے پہنے گا تو پھر ہی وہ دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، وہ شلوار قمیض میں، وہ پینٹ کوٹ میں تبلیغ نہیں کر سکتا؟ یہ کیسا ان کا دین ہے؟ یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے؟ سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ مولا جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دور کا بہترین لباس پہنو جو آپ کے جسم کو چھپا دے، لیکن وہ دور کا بہترین لباس ہو۔ تو یہ احادیث مولا کی علی یاری نے بڑی دفعہ پیش کی جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے امامہ کیوں اتارا۔ میں علی یاری کا دفاع نہیں کر رہا، میں صرف آل محمد علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ واقعاً ایسے جملے آج کے اس شہید کے بارے میں یہ ملعون اپنی زبان سے، نجس زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جو بھی، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ علی یاری بہت بڑا سپیکر ہے، علی یاری اہل سنت کے علماءوں کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے پیچھے مقصد کیا چھپا ہوا ہے، ہم اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی اس ملعون علی یاری کو سنتے ہوں گے وہ آج سے اس چیز کو سننا بند کریں، کیونکہ ہم اور آپ کے علمی جو ہمارا کیپیسٹی ہے وہ اتنے لیول کا نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو علمی کیپیسٹی ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ علی یاری کو سنا جائے۔ تو آپ سنیں اس کو کہ وہ مولا علیہ السلام کی احادیث آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اگر نہیں ہے تو دنیا داری سے باہر نکلے، آخر ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مولا کی باتیں سنیں کہ مولا ہمارے لیے کیا فرماتے ہیں، ہمیں مولا کا دین سیکھنا چاہیے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم جاہل رہیں، مولوی کے پیچھے لگے رہیں۔ تو آگے کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کے ملعونوں کے 2-4 لفظوں سے آپ بھٹک سکتے ہیں، راستے سے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، اور ایسے نوجوانوں سے اس طرح کے بیانات سننے میں بھی ملا ہے۔ لیکن آج اگر آپ کو یہ کلپ مل جاتے تو ایک بار سنیں
اور سننے کے بعد خود آپ فیصلہ کریں کہ کیا یہ مدافع اہل بیت ہو سکتا ہے، کیا یہ مدافع حق حضرت زہرا ہو سکتا ہے، یا اپنے اس ناپاک منصوبے کے پیچھے وہ ایک ناپاک یعنی باتوں کے پیچھے ایک ناپاک منصوبہ لیا ہوا ہے۔ بالکل ہم نے سنا ہے علیاری کو، یہ بالکل حق سیدہ سلام اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دفاع کر رہا ہے، اور یہ بالکل اس کے ارادے ناپاک نہیں ہے، بالکل پاک ہے، کیونکہ 14 علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہیں، 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہیں، اور یہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، تو آپ کے نصیب میں نہیں ہے۔ علیاری کے شو میں، ان کے پروگرام میں ایک بلتی آتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے اپنے مولویوں کے بارے میں، ان کی بات سنتے ہیں۔ نے اجتہاد و تقلید کے خلاف گفتگو کی ہے، تو میں نے بھی یہ ذہن میں وہیں جو ہمیں رٹایا گیا تھا کہ جو ان کے خلاف بات کرے گا وہ MI6 کا ایجنٹ ہے۔ میں بھی شروع میں آپ کو MI6 کا ایجنٹ سمجھتا رہا، لیکن جیسے جیسے میں نے آپ کی گفتگو کو دیکھا ہمیں پتہ لگا کہ یہ ہمارے شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے بلتستان میں ایسا ایک علمی کیج بنایا ہوا ہے ہمارے بلتی علماء نے مل کر کہ جو بھی آپ کی بات وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ہمارے جو گلگت بلتستان کے علماء ہیں، شیخ علامہ محمد حسن جعفری صاحب ہیں، آغا سید باقر الحسینی صاحب ہیں، شیخ جواد حافظی صاحب ہیں، کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ نے ہمیں کیوں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے کہ اگر فرض کریں علامہ اللہ یاری صاحب ایجنٹ ہیں تو ٹھیک ہے، آپ سامنے آئیں اور ثابت کر دیں کہ یہ ایجنٹ ہے، ان کے عقائد کفری ہیں، ہمارے عقائد ٹھیک ہیں، لیکن آپ سامنے بھی نہیں آتے، پیٹ پیچھے رہ کے ہمیں ایک اندھے کنویں میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اور بس رٹا کے رکھا ہوا ہے کہ سامنے جو بھی مخالف آئے وہ ایجنٹ ہے، وہ شیطانی ہے۔ یہ ایسے تو نہیں، اب ہم اس دور میں گھاس تو نہیں کھاتے، ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے اور کون غلط بات کر رہا ہے۔ تو میں یقین مانیں آپ کی فیور میں اپنے خاندان سے بڑی باتیں سنتا ہوں، خاص کر اپنے والد صاحب سے بھی بہت ڈانٹ کھاتا ہوں، لیکن ہمیں آپ سے عشق ہے اس لیے کہ آپ علی کے شیدائی اور ہم آپ سے اس لیے عشق کرتے۔ تو سن لیا، لوگ نیو جنریشن وہ کہہ رہی ہے کہ ہم گھاس نہیں کھاتے، ہم روٹی کھاتے ہیں، اور ہمارا دماغ بھی کام کرتا ہے کہ مولوی اتنے عرصے سے ہمیں الو بنا رہے ہیں، اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، ان کی احادیث ہے، ان سے ہمیں دور رکھ رہے ہیں، اور اپنے فتوے، اور مولوی اپنے آپ کو حجت بنائے ہوئے ہیں، اور مولوی اپنے آپ کو نائب امام کہہ رہے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے، بس ایسے ہی جو ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں داب دال چ پانی تو یہ کام کیا ہوا ہے۔ آپ کی بھائیوں اور بہنوں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اس ویڈیوز کے بارے میں، علیاری کے بارے میں، یا ہمارے یہ جو بھائی جو مائک پکڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ، بلکہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی کھانا کھاتے ہیں یا گھاس کھاتے ہیں؟ تو انہی کی بات میں دہراؤں گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی ٹائم ہماری اس ویڈیوز کے دیا، مولا آپ کو سلامت رکھے، یا علی مدد۔